السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سورہ طلاق ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کافی دن ہم سبق نہیں پڑھ پائے۔ آج سورہ طلاق ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ طلاق مطلب ڈیورس، تو اس کے حوالے سے سورہ طلاق پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کچھ اہم مسئلے ہیں، ضرور سنیں اس کو اور سب ان مسائل کو سمجھیں۔ یقیناً ایک شادی شدہ افراد کے لیے یہ بہت ہی اہم ان مسائل کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ریسائٹنگ کرتے ہیں، قرآن کو ریڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے ترجمے کے حوالے سے بھی اینڈ پہ پڑھیں گے کچھ۔ آپ وہ ریڈ کرتے ہیں بس تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، یا کے اوپر کھڑی زبر اس کو تھوڑا سا لانگ کریں گے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسٹرانگ وائس پڑھیں گے۔ لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ لفظ ہے، اس کے ہم فوکس کر کے پڑھیں گے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لام کے اوپر بگ مد ہے، اس کو تھوڑا سا لانگ کریں گے۔ واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن اولاتی، اوکے، نہ کہ اولاتی، شارٹ پڑے گی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا را ادغام یرملون کریں گے. بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها قرية عتت. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد آئین آ رہا حروف ہلکی میں سے اظہار کریں گے. نون کا ساؤنڈ بالکل کلیئر ہوگا. من قریۃ عتت عن امر ربها یا بھی اظہار ہوگا نون ساکن کے بعد. حمزہ آ رہا ہے تو اظہار ہوگا اظہار حلقی. عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اس صورت میں بہت سارے شرعی مسائل کا بھی ذکر ہے. اب سورہ ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں. سورہ طلاق ڈیورس کے حوالے سے ہے. سب سے پہلی بات تو یاد رکھنا چاہیے طلاق کے حوالے سے اس بات کو اچھی طرح سے نشین کر لے. طلاق چاہے وہ مذاق میں دیں یا سیریس دیں طلاق ہی ہوتی ہے ہو جاتی ہے. ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں غفلت برتتے ہیں کہ 3 طلاق دے کر کہتے ہیں 1 ہوئی ہے جتنی کہیں گے اتنی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے اور طلاق دینے کے حوالے سے یہی ہے اللہ کو ناپسندیدہ اعمال میں سے ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنے آپ پر ہی یقیناً ظلم کیا ہے اپنے گھر کو برباد کیا. اس لیے طلاق نہیں دینی چاہیے. اللہ کی حدود ہے. ٹھیک ہے 3 طلاقوں سے بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. 1 طلاق دے دی 2 دے دی 3 منتھ سے پہلے 3 مینسز سے پہلے اگر آپ رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں. آپ کا نکاح نہیں ختم ہوا. اگر 3 مینسز گزر گئے تو 1 طلاق دی یا 2 دی اب وہ بائنہ ہو جائے گی. مطلب بائنہ وہ ڈیورس ہوتی ہے جو نکاح کو ختم کر دیتی ہے فنش کر دیتی ہے. اور جو طلاق مغلظہ ہوتی ہے وہ حرمت دائمہ ہوتی ہے. مطلب ڈیڈ ڈیورس جس کو بولتے ہیں ڈیڈ ڈیورس
کہ ہمیشہ کے لیے وہ بیوی نکاح سے بھی اس بندے کے پاس نہیں آ سکتی. لیکن اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہو اور 3 مینسز گزر جائیں، 3 مینسز گزر جائیں، تب کیا ہوتا ہے کہ بیوی نکاح کے ذریعے اس کے پاس واپس آ سکتی ہے. اگر 3 مینسز پاس نہیں ہو، اس کے اندر رجوع کا حق ہو، تو بغیر نکاح کے بھی وہ رجوع کر لے. رجوع یہی ہوتا ہے اس سے ہم کلامی کر لینا، بات کر لینا، یا جو لوازمات ہیں میاں بیوی کے ان کو کر لینے سے بھی وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور حضور کے ذریعے ساری امت کو ہے، جب تم بیویوں کو طلاق دو، لعدتہن واحصوا العدہ، ان کی عدت کو تم کاؤنٹ کرو، تم شمار کرو، کیونکہ بیویاں اکثر بھول جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کو ہی کہا گیا، مردوں کو اس بارے میں حکم دے کہ عدت کو شمار کریں. ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد جب بیوی جو عدت میں ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر گھر میں اور بھی روم ہے تو بیوی جو ہے اس حالت میں رہے کہ میاں بیوی آپس میں ملے جلے نہ. جو عدت گزار طلاق دے چکے، اب بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی. مرد کو چاہے کہیں چلا جائے، یا اگر رہنا چاہے تو ان کے درمیان کوئی اور بھی رہے، تاکہ اب اس کو وہ تو کیونکہ اس کی بیوی تو رہی نہیں، اب اس کے لیے وہ غیر محرم ہو چکی ہے، اس لیے اس کا رہنا جو ہے نا اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس کے ساتھ. ہاں، ایک اجنبی کی طرح رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا. فامسکوہن بمعروف، اس کو روک کے رکھنا چاہیے. اور جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو. اپنے میں 2 سکہ کو گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نجات کے لیے راہ نکال دے گا. اور رزق کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے. اب یہ تو رہا 3 مینسز، تو ان کے حوالے سے جن کو مینسز آتے، جن کو مینسز آتے ہی نہیں، ان کے حوالے سے کیا شرعی رہنمائی ہے؟ ان کے حوالے سے جنہیں واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، عائسہ ہو چکی ہیں، تو ان کے حوالے سے اتنے ہی دن شمار کریں گے، 3 منتھ. ٹھیک ہے، انہی کو کوڈ کر کے تو اس کی عدت کو شمار کیا جائے گا. اور جو آگے حاملہ کی ہے اور جو حاملہ ہوتی ہیں، تو وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر حاملہ ہیں تو ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، چاہے وہ 1 لمحہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، کتنی دیر کے بعد ہی ہو جائے، جیسے ہی حمل ہو جائے گا تو وہ عدت ان کی مکمل ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھوں گا، دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے، جیسی بھی صورت ہو، حیض میں ہو، حمل میں ہو، سب کو طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. گھروں کو بچانے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے بلا کسی شرعی عذر کے طلاق نہیں دینی چاہیے. اللہ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.